خیبر پختونخوا کے عوام مسائل سے مکمل آگاہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں وفاقی حکومت اپنے دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل ترجیحات میں شامل ہے۔ ہری پور میں طلباء و طالبات میں میرٹ پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ نوجوانوں سے مل کر خوشی ہوئی، یہی نوجوان پاکستان کے مستقبل کا اثاثہ ہیں۔ آئندہ بھی میرٹ پر لیپ ٹاپ دینے کی پالیسی جاری رہے گی۔ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم سے خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں کی ملاقات، صوبے کی سیاسی صورتحال، عوامی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرکا نے بتایا کہ خیبر پختونخوا حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، عوامی فلاح کی واضح پالیسی موجود نہیں، عوامی مسائل پر خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی توجہ نہیں۔ وزیر اعظم کی جرا ڈیم سمیت دیگر منصوبوں کی منظوری، تعمیر پر عمل درآمد محکمہ انہار پنجاب کرے گا۔ محسن نقوی کی ممکنہ احتجاج پر پی ٹی آئی کو وارننگ، کہا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پی ٹی آئی احتجاج سے اسی طرح سے نمٹا جائے گا، ہم ان سے پہلے بھی کافی بار نمٹ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ان کی کارکردگی پوچھا جائے انہوں نے اپنے افسروں کی حفاظت کے لیے کیا کیا۔ مزید بولے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے قرآن پاک میں واضح پیغام موجود ہے، ایسی کسی بھی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ریاست کا لائحہ عمل واضح ہے، قانون نافذ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، مذاکرات جن کا کام ہے وہی کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ تانگے کی سواریاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہروں نے زور پکڑ لیا، جھڑپوں میں اموات 217 ہو گئیں۔ امریکی جریدے ٹائم میگزین کا دعویٰ، مظاہروں میں سرکاری طور پر 62 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق، درجنوں بینکس، دکانیں، مساجد، ہسپتال اور 48 فائر ٹرکوں کو نقصان پہنچا۔ متعدد سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنز پر بھی حملے۔ ایران کی سرکاری رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور امریکی حمایت یافتہ مظاہرین اسلحے سے لیس ہیں۔ فائرنگ سے درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہو چکے۔ اب تک 2500 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر، پاکستانی شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم، پاکستانی شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران میں افراتفری کو ہوا دینے لگے، کہا مظاہرین نے ان شہروں پر قبضہ کر لیا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایرانی حکومت نے مظاہرین کو قتل کیا تو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ہمارا مقصد ایران میں فوج بھیجنا نہیں، برسوں ایرانی عوام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا بھی تذکرہ، کہا پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی صدر نے 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ امریکہ کی بیجا مداخلت، ایران نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ ایرانی سفیر برائے اقوام متحدہ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کا مقصد ایران میں داخلی انتشار کو بڑھانا ہے۔ امریکی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ عزم اور حوصلے کے ساتھ دشمن کی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ فوج قومی مفادات اور عوامی املاک کا تحفظ کرے گی، ہر سازش کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ایران میں کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ، علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کا کردار اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف۔ رپورٹ میں لکھا کہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں، پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومت نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا۔ دونوں ممالک کی سرحدوں پر سرگرم دہشت گردوں کو تقویت مل سکتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں سے اہم سفارتی رابطے اور تعلقات ہیں۔ ٹرمپ نے ونزویلا کے حوالے سے اپنے عزائم ظاہر کر دیے۔ امریکی صدر کا راکاس کے تیل پر کنٹرول کا اعلان، کہا ونزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے۔
امریکہ فوری طور پر وینزویلا کے 5 کروڑ بیرل تیل کی ریفائننگ اور فروخت شروع کرے گا۔ چین اور روس چاہیں تو ہم سے تیل خرید سکتے ہیں۔ ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضے کے لیے بھی بھازد، کہا گرین لینڈ حاصل کر کے رہیں گے چاہے کسی کو یہ اقدام پسند آئے یا نہ۔ امریکہ کے لیے گرین لینڈ کو حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ مستقبل میں روس یا چین وہاں قبضہ کر لیں گے۔ امن کے ساتھ گرین لینڈ امریکہ کا حصہ نہ بنا تو سخت طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ گرین لینڈ کی سیاسی جماعتوں نے ٹرمپ کی دھمکی کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امریکی بننا ہے، نہ ہی ڈینش، ہمیں گرین لینڈرز ہی رہنے دو۔ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ یہاں کے شہریوں کو ہی کرنا ہوگا۔ پاک بحریہ سمندری حدود کی محافظ زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق LY-80 میزائل کا تجربہ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے کیا گیا۔ تجربہ پاک بحریہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کا عکاس ہے۔ میزائل نے کامیابی سے فضائی ہدف کو نشانہ بنایا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ کا میزائل کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ۔ سربراہ پاک بحریہ کی جوانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ لوئٹرنگ مینویشن کے ذریعے سطحی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کھلے سمندر میں بغیر پائلٹ سطحی بحری جہاز کے کامیاب آزمائشی تجربات۔ امن دشمن نشانے عبرت بن گئے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر 2 کارروائیاں کی گئی، 11 خارجین مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ قرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی، 5 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارج کا تعلق بھارتی پراکسی فتنہ الخارج سے تھا۔ قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ خارج دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ صدر مملکت کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی حمایت جاری رہے گی۔ مودی سرکار کی امریکہ میں لابنگ کی تمام تدبیریں الٹی پڑ گئیں۔ لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود سفارتی محاذ پر ناکامی۔ علاقائی تنازعات اور مارکا حق میں شکست کے بعد مسخ شدہ ساکھ بچانے کے لیے امریکی لابنگ فرمز پر انحصار۔ اوپن سیکرٹس اور دی انڈین ایکسپریس کے مطابق 2025 میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، مگر عالمی سطح پر سفارتی پسپائی ختم نہ ہو سکی۔ پاک سعودی دفاعی اتحاد کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ ترکیے کی بھی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ ترکیے کو پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل کرنے کے لیے تینوں ممالک کے درمیان معاہدہ جلد ممکن ہے۔ اتحاد سے نیا اسٹریٹجک بلاک بن سکتا ہے۔ پاک امریکہ دفاعی تعاون مزید مضبوط۔ پاک امریکہ مشترکہ فوجی مشقوں کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پیبی میں آغاز۔ ISPR کے مطابق مشترکہ فوجی مشقیں انسپائرڈ گیمبٹ 2 ہفتوں تک جاری رہیں گی۔ مشقوں میں پاکستان اور امریکی فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ مشقوں کا مقصد انسداد دہشت گردی تجربات کا تبادلہ اور باہمی ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی کا حملہ، مولانا حافظ سلطان محمد شہید عالم دین کو کمسن بچی سمیت نشانہ بنانے والے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب۔ مولانا حافظ سلطان محمد بارودی سرنگ دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ دہشت گردوں نے مولانا حافظ سلطان محمد اور بیٹی کو وانا میں نشانہ بنایا۔ سندھ حکومت کی جلسے کی اجازت، تحریک انصاف بھاگ گئی۔ صوبائی حکومت نے کل کراچی میں جلسے کے لیے NOC جاری کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جلسے کے لیے NOC شرائط کے ساتھ جاری کیا گیا۔ قانون اور امن کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ اشتعال انگیز اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت ملتے ہی تحریک انصاف کا یو ٹرن، باغ جناح میں پاور شو سے انکار۔ صدر PTI سندھ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الادین کا چراغ نہیں جو راتوں رات انتظامات کر سکے۔ اب مزار قائد کے گیٹ کے سامنے جلسہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا حیدرآباد کا دورہ۔
سہیل افریدی کی ہائی کورٹ بار حیدرآباد آمد، وکلاء کا والہانہ استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، حلیم عادل شیخ بھی ہمراہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے۔ ملکی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ اسحاق ڈار OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو سے انڈونیشیا کے نائب وزیر تجارت کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواتین کو بااختیار بنانے، ماحولیاتی استحکام اور سماجی فلاح پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کی خالی نشست پر ملک محمد شفیع بلا مقابلہ منتخب۔ لاہور PP 167 سے PTI نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے، ریٹرننگ افسر نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عرفان شفیق کھوکھر کی وفات کے بعد حلقے میں سیٹ خالی ہوئی تھی۔ زراعت کی ترقی کے لیے آبپاشی کا نظام بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اجلاس سے خطاب، کہا آبپاشی منصوبوں میں معیار اور شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو نے کہا کہ آبپاشی منصوبوں پر مزید بریفنگ دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں 13,000 منصوبے شروع کیے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ 9,193 مکمل ہو گئے۔ سینکڑوں منصوبوں پر کام جاری ہے۔ 367 ارب روپے غیر ملکی امداد اور 76 ارب روپے وفاقی PSDP کے تحت جاری ہیں۔ صحت، تعلیم، زراعت، سڑکوں اور سماجی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور KP کے چیف منسٹر صاحب کو KP کے عوام کا مینڈیٹ ہے، اور ان کو جو ہم نے یہاں پہ عزت دی، جس طرح ان کا ویلکم کیا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو یہ ہم KP کی جو عوام ہے یہ ان کو یہ عزت دے رہے ہیں۔ سندھ میں کسی جمہوری عمل کو روکا نہیں جائے گا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی کو روڈ بلاک کرنے کی معاشی سرگرمیاں روکنے بھی نہیں دیں گے۔ سہیل افریدی کو عہدے کے مطابق پروٹوکول دے رہے ہیں، PTI کا طرز سیاست جارحانہ ہے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سہیل افریدی کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ میدانی علاقوں میں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ، اسلام آباد، ملتان اور چکوال کا پارا نقطۂ انجماد کو چھو گیا۔ قلات -6، کوئٹہ -3، لاہور کا درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، پشاور 1، کراچی 9 ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں شدید سردی سے جھیلوں کا پانی جم گیا۔ میدانی علاقوں میں دھند۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک ٹریفک کے لیے بند۔ M3 فیض پور سے جڑاوالا تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔